پہلی بات تو یہ کہ صاحب، پہلی بات بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں حلال لقمہ رائیں، اور جو حلال لقمہ ہے اسی کی یوں سمجھ لیجئے کہ ترویج کیجئے، حرام لقمے سے اپنے بچوں کو مکمل طور پہ محفوظ رکھیے۔ دوسری بات یہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ان کی محبت اور عقیدت کو بچوں کے وجود میں منتقل کیجئے، اور ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے گھر میں اجاگر کیجئے۔ تیسری بات یہ کہ عبادت کرتے وقت بچوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کرائیے، کیونکہ جو آپ کرتے ہیں بچہ وہی کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اولاد کے سامنے اپنے ہر عمل اور ہر لفظ پہ بے انتہا محتاط رہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بچوں کو محبت کے ساتھ پالیں، ان کی غلطیوں کو انتہائی نرمی کے ساتھ دیکھ کر اس کی اصلاح نرمی کے ساتھ کریں، نہ کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سلطان راہی بن کر کھڑے ہو جائیں۔ چھٹی بات یہ کہ بچوں کو مثالی کردار دکھائیے، آپ اس کے آئیڈیل ہیں، باپ اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، ماں اس کی آئیڈیل ہوتی ہے، مطلب بچے آپ کو آئیڈیلائز کریں، نہ کہ ادھر ادھر جو ہے وہ جو ببو ڈبو کھڑے ہوئے ان کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرنا شروع کر دے۔ بچوں کو اخلاقی اور دینی اصول سکھائیے اور ان پر عمل کرنے کی ان کو باقاعدہ جو ہے ان کے قلبی میلان اس طرف لے کے آئیے، ان کی تربیت کیجیے۔ گھریلو جھگڑے اگر خدا نخواستہ ہو رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کے سامنے کبھی بھی آپ کے گھریلو جھگڑے نہیں آنے چاہیے، ورنہ آپ اس کی شخصیت کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ بچوں کے خوابوں کو سنبھالیے، وہ جو سوچتے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ سوچیں اور پھر ان کو الائن کیجیے ان کے خوابوں کے حوالے سے۔ بچوں کی جو تعلیمی یوں کہہ لیجیے کہ اپنے سرگرمیاں ہیں اس میں خاص انٹرسٹ لیجئے، اور وہ فیوچر کے حوالے سے جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس حوالے سے بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک پلاننگ مربوط انداز سے کیجئے۔ بچوں کی صحت اور ان کی تندرستی کا خاص خیال رکھیے، اور خاص طور پہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بھی فوکس کروائیے۔ بچوں کی جو ذہانت ہے اور جو دانائی ہے اس کی ترقی کو مہمیز دینے کی کوشش کیجئے، نہ کہ ان کو جو ہے بالکل ایک دم ڈم کر کے کہیں کسی جگہ پہ آپ بٹھا دیں۔ بچوں کو معاشرے کے موجودہ حالات میں یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے نا سوسائٹی میں، یا جو ایک یلغار ہے خاص طور پہ، آپ ذہن میں رکھیے کہ ان کو اویئر رکھیے، انہیں بتلائیے بیٹا یہ ڈوز کے ایریاز ہیں اور یہ ڈونٹس کے ایریاز ہیں، یہاں ایریا پورا کھلا ہوا ہے لیکن یہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، اس کے اندر آپ نے داخل، اور یہ آپ کو روز کی بنیاد پہ کرنا پڑے گا کیونکہ روز کی بنیاد پہ یلغار آپ کے معاشرے پر ہو رہی ہے۔ مخصوص عمر تک اولاد کو ذہن میں رکھیں، یہ بڑا ایک چیلنجنگ مسئلہ ہے، یہ جو فساد ہے نا اس فساد کو اس سے دور رکھیے۔ کم از کم میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ 13 سے 15 برس تک یہ موبائل فون بچے کے ہاتھ میں، گیجٹس بچے کے ہاتھ میں ہونے ہی نہیں چاہیے کسی بھی صورت پہ، سوائے اس کے کہ اگر اس کی کوئی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ تو الگ بات ہے۔ بچوں کے دوست احباب کس سرکل میں بیٹھتا ہے، وہ کہاں جاتا آتا ہے، اس پر خاص طور پہ نظر رکھیں۔ بچوں کو خوشی کے مواقع فراہم کریں اور ان کی خوشیوں میں انٹرسٹ لینا شروع کریں۔ بچوں کو حوصلہ دیں، ناکامی پر ان کو تسلی دیں اور کامیابیوں پر ان کو مزید بوسٹ کریں۔ بچوں کو ان کی سطح، ان کی عمر کے مطابق ایسا تعلیمی مواد دیں جو کہ ان کے ذہن کے مطابق جو ہے وہ الائن کرتا ہوا نظر آئے۔ بچوں پر انفرادی طور پر توجہ کو برقرار رکھیں اور انفرادی مسائل ان کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین اور دنیا کے امور میں ایک توازن ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں کہ جی ذہن میں رکھیں دنیا کو کبھی بھی دین پہ فوقیت نہیں دینا، ہمیشہ دین کو دنیا پر آپ نے فوقیت دینی ہے۔ رشتوں کی اہمیت بچوں کو سمجھائیں، ریلیشنز کے بارے میں ان کو بتلائیں کہ رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ لوگوں کا احترام کرنا اور انسانی جو خدمت کے جذبے وہ ان کے اندر اجاگر کریں۔ زندگی کا ایک مقصد اور ٹارگٹ ان کے سامنے متعین کریں۔ بچوں کے ساتھ روزانہ وقت گزاریں اور ان کے باتوں کے اندر باقاعدہ انٹرسٹ لیں، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں، اور آخری بات ان کے اندر قناعت اور شکر گزاری جو ہے وہ پیدا کریں۔ اکاؤنٹیبلٹی ان کے اندر پیدا کریں کہ سیلف اکاؤنٹیبل ہونا شروع ہو جائیں وہ۔ اور آخری فائنل بات کہ بچوں کو اللہ سے تعلق جو ہے قائم کرنے کا طریقہ اور دعا کا سلیقہ اور قرینہ بتلائیے۔ انشاءاللہ یہ پرسکرپشن جو ہے آپ عمل تو کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ پہ کرم کرے گا۔